السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم کے مہینے میں شادی کرنا، نیا کپڑا پہننا، مہندی لگانا، مچھلی کھانا، توا چڑھانا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، کیا یہ تمام چیزیں محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ چونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ محرم کے مہینے میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا، نیا کپڑا پہننا، مچھلی کھانا، مہندی لگانا، توا چڑھانا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جو ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور کیا یہ حقیقت میں حرام ہے؟ اور آپ کو یہ بات اور ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ اس کے حرام ہونے کی ریزن اور کارن معلوم ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور منحوس مہینہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یعنی ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو جو ہے نا حرام سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، شہادت جیسی عظیم مرتبہ اور مقام کو جو ہے نا لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں، یعنی محروم القسمت سمجھ رہے ہیں، ناکامی سمجھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اگر کیا کہتے ہیں شہادت ناکامی والی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس خواہش کا اظہار نہ کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی۔ شہادت کے تو وہ مرتبہ، وہ مقام ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ شہداء کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جس حالت میں وہ ہے، جن کپڑوں میں وہ جو ہے نا لت پت ہے خون کے ساتھ، جس طرح سے ان کا بدن کا حصہ کٹا ہوا ہے، اسی حالت میں بغیر غسل دیے انہیں کفنا کر جنازے پڑھ کر انہیں دفن کر دیا جائے گا، تاکہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور پھر بغیر حساب و کتاب کے جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے بھی بڑی کامیابی کچھ ہوگی کہ بغیر حساب و کتاب کے اندر، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر دخول ہو رہا ہے، جنت میں آدمی داخل ہو جائے۔ ہمارا سارا ہی کام، ساری ہی کوشش تو صرف جنت کے لیے ہی تو ہو رہی ہے۔ ہمارے نماز پڑھنا، ہمارا حج کرنا، ہمارا زکوٰۃ دینا، ہمارا روزہ رکھنا، ہمارے اعمال صالحہ کرنا، ہمارے لیے جو ہے خیرات و صدقات کرنا، یہ سب کس لیے ہم کرتے ہیں؟ جنت میں ہی تو جانے کے لیے، اور شہادت کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں۔ شہادت تو جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، کوئی لمبا چوڑا راستہ نہیں چلنا چاہتا ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یہ تو جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اور نہ جانے کیسے ذہن کے لوگ ہیں جو اسے جو ہے نا منحوس سمجھ رہے ہیں، اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ناکامی ہوتی تو پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی، اگر یہ ناکامی ہوتی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی، اگر یہ ناکامی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی۔ آپ تاریخ کے اوراق کو الٹا کر تو دیکھیں، خلفائے راشدین میں سے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت نہیں ہوئی ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں تینوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی شہادت ہوئی ہے۔ اور صحابہ کرام میں نہ جانے کتنوں کی شہادت ہوئی ہے۔ سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے کتابوں کو کھول کر تو ہر دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے خوش ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ ان کے بارے اگر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شہادت ناکامی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور کیا کہتے ہیں پسندیدہ بندے کو، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، کیا ایسے بندوں کو شہادت دیتے؟ نہیں دیتے۔ تو شہادت ایک بڑی عظیم مرتبہ ہے، اس میں تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی خواہش ہونا چاہیے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ آج بھی اپنے اکابر کو جا کر پوچھیں، ان کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو شہادت کوئی منحوس عمل نہیں، ناکامی والا عمل نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات دوسری یہ سمجھے
کہ جو چیزیں حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے اور جو چیزیں حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں کہ کسی مہینے میں حلال کسی مہینے میں حرام، کسی مہینے میں حرام کسی مہینے میں حلال. اگر کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر مہندی لگانا، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا. شراب پینا حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا. اگر کپڑا پہننا، نیا کپڑا جائز ہے تو ہر وقت، ہر سال، ہر مہینے میں ہی جائز ہوگا. تو کسی مہینے کی وجہ سے کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حرام کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا اور جن کو حلال کیا وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہوگا. اس لیے کنسیپٹ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے میں یہ چیزیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط کنسیپٹ ہے، یہ غلط سوچ ہے. ان کو ختم کریں. ہاں کچھ چیزیں کرنے کی اور کچھ چیزیں نہ کرنے کی ہے، وہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا ویڈیو بنائی جائے گی، جو اس بات پہ بنائی جائے گی کہ محرم کے مہینے کون کون سی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے اور کون کون سی چیزیں جو کرنی چاہیے. وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.